تو اس نے نیچے فرش کی جانب اشارہ کر دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک حیرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا اشارہ پاتے ہی اس کی بیوی نے بھی بیڈ سے اٹھ کر دوسری جانب جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ارشد ابھی تک حیرت سے منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے نیچے فرش پر ہی دیکھ رہا تھا۔ توبہ ہے بھئی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، کیوں اتنی بری طرح چیخے تھے؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا کیا؟ اس کی بیوی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ شاید اسے اپنی نیند خراب کرنے پر ارشد پر غصہ تھا۔ ارشد اب سنبھل گیا تھا، اور پھر جب اس نے تمام واقعہ بتایا تو اس کی بیوی اسے یوں مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی جیسے اس کے دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، لگتا ہے رات کو تم نشہ کر کے سوئے ہوگے، یا یقین تم نے کوئی بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اسی لیے یہ بے سروپا باتیں چھوڑو اور اطمینان سے خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، مجھے صبح بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس کی بیوی نے یہ کہتے ہوئے اس کے بستر کو درست کرتے ہوئے ساتھ ہی سے دوبارہ سونے کی تلقین کی اور پھر خود بھی بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ ارشد صبح کام پر جانے سے پہلے مفتی صاحب سے ملنے ان کے مدرسے چلا گیا اور رات کا سارا واقعہ تفصیل سے انہیں بتایا۔ مفتی صاحب نے اس کی بات سن کر اسے پڑا ہوا پانی دیتے ہوئے کہا، دیکھو ارشد میاں، مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس تو نوری عملیات کے ذریعے بری افات سے بچنے کا حل ہے، لیکن مجھے یہ سفلی عملیات کا کرشمہ لگتا ہے، کیونکہ جس طرح کا واقعہ تم نے بتایا ہے اس کے پیچھے کوئی شیطانی طاقت لگتی ہے، اور ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جسے تم سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، یا بہت سے لوگ صرف حسد اور جلن کی وجہ سے بھی ایسے کام گھٹیا عملوں سے دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے کرواتے ہیں۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس دور میں زیادہ تر اپنے قریبی عزیز و اقارب ہی اس طرح کے کام کرواتے ہیں۔ میرے پاس بھی اکثر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے اپنے سگے رشتوں کو بھی نہیں بخشتے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کر کے دوسروں کے لیے مصیبت خریدی جا سکے۔ چونکہ میں ایسے کاموں سے اجتناب کرتا ہوں، اس لیے میں انہیں سرزنش کر کے بھگا دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے لمبی تقریر کرتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مفتی صاحب کی لمبی گفتگو سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی ارشد کو دوبارہ اپنے مدرسے میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے سب کچھ آج ہی بتا کر معاملہ صاف کر دینا چاہتا ہے۔ دراصل اندر سے اسے بھی معلوم ہو چکا تھا کہ ارشد پیچھے کوئی کالی طاقت لگ چکی ہے جو اس کا نقصان کرنے کے ڈر پر ہے، اور اس کا توڑ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود اس طرح کے کاموں کے ماہر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نے یہی سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ اسے صحیح مشورہ دے کر دوبارہ یہاں آنے سے منع کر دے۔ ویسے بھی اس کا وقت بہت قیمتی تھا اور اس سے بہت کم فرصت ملتی تھی کہ وہ اس طرح ہر کسی سے مل سکے۔ اسے اپنے اور مدرسے کے بہت سے کام نپٹانے ہوتے تھے۔ مفتی صاحب سے اجازت ملتے ہی ارشد ہاتھ میں پانی کی بوتل تھامے جیسے ہی مدرسے سے نکل کر سڑک پر پہنچا، اچانک ایک طرف سے ایک بائک والا زناٹے سے آیا اور سیدھا ارشد سے آن ٹکرایا۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ ارشد چند فٹ اچھلتا ہوا نیچے سڑک کے دائیں جانب لڑکتا چلا گیا اور بوتل اس کے ہاتھ سے نکل کر سڑک پر جا گری اور گرتے ہی ٹوٹ گئی اور سارا پانی بہہ گیا۔ خود ارشد بھی سڑک کے کنارے مٹی میں جا گرا تھا۔ بائک والا ارشد کو گرتے دیکھ کر جلدی سے اپنی بائک اٹھا کر یہ جا وہ جا، اور پل بھر میں اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ارشد کو گرتے دیکھ کر دور بیٹھے دو مسافر جو شاید کسی سواری کا انتظار کر رہے تھے بھاگتے ہوئے آئے اور جلدی سے ارشد کو زمین سے اٹھا کر ایک جانب بٹھایا، اور ایک مسافر بھاگ کر اپنے بیگ سے ایک پانی کی بوتل نکال لایا اور جلدی سے ارشد کو پانی پلایا۔ ارشد کو معمولی چوٹیں آئی تھیں اور کسی بڑے نقصان سے بچ گیا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ سڑک کے نیچے والی زمین نرم تھی، اس لیے اسے چند خراشیں ہی آئی تھیں اور کپڑے سارے مٹی میں اڑ چکے تھے۔
کچھ دیر کے بعد جب ارشد کے ہوش بحال ہوئے تو اس نے اپنے ایک دوست کو فون کر کے وہاں بلایا اور اس کے ساتھ اسپتال چلا گیا۔ وہاں سے وہ سیدھا گھر پہنچا۔ اس کی بیوی اور بڑی بیٹی اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان دونوں نے ارشد سے تفصیل پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ارشد نے انہیں یہی بتایا کہ وہ رکشے میں جا رہا تھا، اچانک رشتہ الٹنے سے اسے یہ چوٹ لگی ہے۔ یہ سن کر اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ارشد مقامی پاسپورٹ آفس میں ہیڈ کلرک کی نوکری کرتا تھا۔ اسے تقریباً 15 سال ہو چکے تھے اور اس دوران اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کی بیوی ایک سیدھی سادی خاتون تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی صفیہ، جس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ ایک مقامی اسکول میں پڑھتی تھی۔ اپنی نوکری کے دوران اسے بہت سے رشتہ داروں کے ناجائز پاسپورٹ نہ بنا کر دینے پر ان کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اکثر عزیز و اقارب اس سے ناراض ہی رہتے تھے۔ وہ ایک بااصول بندہ تھا اور صوم و صلات کا پابند تھا، اس لیے اس نے اپنی ملازمت کے دوران حتی وسع کوشش کی تھی کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی رزق حلال کھلائے۔ گو کہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا جس نے اسے بہت سے دوسرے لوگوں سے افضل بنایا تھا۔ پاسپورٹ آفس میں کام کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ دوسرے لوگوں کے ناجائز پاسپورٹ بنوانے کے لیے رشوت لیتے تھے اور کئی بار اسے بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے پیسوں کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ ہر بار ثابت قدم ہی رہا اور اس نے ایسی حرام کی کمائی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس کے آفس کے بہت سے دوست اس سے اکثر نالاں ہی رہتے تھے اور اب تو وہ اس سے کترانے لگے تھے۔ ارشد کو ان کی بے روحی کا پتہ تھا، لیکن وہ خاموش رہتا تھا۔ وہ سیدھا گھر سے آفس پہنچتا اور پھر وقت مقررہ پر واپس گھر چلا جاتا تھا۔ آفس میں سوائے اپنے کام کے دیگر کاموں پر کان نہیں دھرتا تھا۔ کچھ رشتہ داروں نے اس سے کئی بار غلط پاسپورٹ بنوانے کے لیے زور دیا، لیکن وہ ہر بار صاف انکار کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے رشتہ داروں نے اس سے علیحدگی اختیار کرنے کے علاوہ اس کے گھر بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ انہی رشتہ داروں میں سے ایک گھر کا فرد جس کا نام امجد تھا، اس نے بھی سویڈن جانے کے لیے پاسپورٹ بنوانا تھا، لیکن اس میں کچھ قباحتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ پاسپورٹ نہیں بنوا سکتا تھا۔ ارشد نے اسے بہت سمجھایا اور قانونی پیچیدگیوں سے بھی آگاہ کیا، لیکن وہ بجائے سمجھنے کے ارشد کا دشمن بن بیٹھا اور اب تو وہ ارشد کو دن رات نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے، اس لیے امجد کی جس طرح کی ذہنیت تھی ویسے ہی اس کے دوست تھے۔ انہی دوستوں میں سے اس کا ایک دوست مقصود بھی تھا جو انتہائی گھٹیا ذہنیت کا لڑکا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ امجد ارشد کو مزہ چکانا چاہتا ہے تو اس کی اپنی گندی ذہنیت نے بھی اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس نے امجد کو مشورہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں کسی عامل سے رابطہ کرے اور اسے تعویذ گھنٹوں کی مدد سے مزہ چکھائے تاکہ اسے شک بھی نہ ہو اور اسے کام نہ کرنے کا بدلہ بھی لیا جا سکے۔ امجد کو اس کی تجویز بہت پسند آئی اور اس نے اس کے کہنے پر ایک عامل سے ملنے کے لیے ایک دن مقرر کیا اور اس روز اس کے آستانے پر جا پہنچا۔ آستانہ کیا تھا؟ شیطان کا ٹھکانہ تھا، جس میں ہندوؤں کی مورتیاں اور ان کے بھگوانوں کی تصاویر بڑے بڑے شیشے کے فریموں میں لگی ہوئی تھیں، اور وہ عامل ایک گھیروے رنگ کے لباس میں ملبوس اپنے ہاتھ میں ایک کھجور کی لکڑی کا بنا ہوا سانپ کی شکل کا ڈنڈا تھامے ایک مورتی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ حال میں ہوا نہ ہونے کے باوجود اس کے سر پر بالوں کی واحد لٹ یوں ادھر ادھر پھٹک رہی تھی جیسے اس کے سر پر کسی نے پنکھا فٹ کروا دیا ہو۔ بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ ہوا نہ ہونے کے باوجود بالوں کی لٹ کیسے ہل سکتی تھی؟ اگر تمہاری حیرت کم ہو گئی ہو تو کیا اب میں یہ بھی بتاؤں کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ یہ قدم عامل نے اس کی جانب مڑتے ہوئے پوچھا۔